جانتے ہیں شرم کی بات ہے لیکن حقیقت یہی ہے پاکستان میں موجود ہماری حکومتیں جو ایک ڈمی حکومت ہوتی ہیں. انہیں چلانے والے ہمارے ادارے ہوتے ہیں. ہمارے ادارے ہی لے کے آتے ہیں. ہمارے ادارے آج دیکھ لیں جو کچھ ہو رہا ہے. جس کو چاہیں گے جتوائیں گے کہ عوامی مینڈیٹ کو روند کے جتوائیں گے, عوام کو ان کا حق چھینیں گے اور وہی اسی طرح سے ہمیشہ حکومت بناتے چلے آ رہے ہیں کیونکہ یہ ہمیشہ آپ کو اقتدار میں شراکت دیتے ہیں, اقتدار کبھی بھی نہیں دیتے. تو یہ جب کام چلا تو میں نے فاروق مرزا صاحب کے ساتھ ایک کانفرنس ہوئی تھی ہماری ختم نبوت کانفرنس, اور وہ ہم نے آن لائن کی تھی. اس میں پیپلز پارٹی کے لوگ بھی موجود تھے, امجد نواز صاحب بھی موجود تھے اور بھی لوگ موجود تھے. اور میں نے ان کو یہ بات باقاعدہ دہرائی. میں نے یہ بات چند سال پہلے آپ لوگ دہرائی کہ یہ کام جو ہے حکومتوں کا نہیں ہے, کیونکہ میں سمجھتا تھا یہ کام حکومتوں کی طرف سے ہو رہا ہے, مگر یہ کام حکومتوں کا نہیں ہے. کام ہمارے بیچ میں بیٹھی وہ کالی بھیڑیں ہیں ہمارے اداروں کے اندر جو بہت اونچے پوسٹوں پہ بیٹھے ہیں, جو بہت طاقتور لوگ ہیں, اور ان میں سے بہت سارے لوگوں کے رشتہ دار قادیانی ہوتے ہیں, وہ قادیانی نواز ہوتے ہیں. وہ یہ ترامیم مختلف اینگل سے لے کے آتے جا رہے ہیں, بیچ میں ڈالتے جا رہے ہیں. یہ آپ ہمیشہ یہ یاد رکھیں, یہ حکومتوں کا کام نہیں ہے. جو یہ فیصلہ آج ہوا ہے یہ 2015 میں, اس وقت بھی ہم نے کہا تھا یہ کام ہونے جا رہا ہے. یا آغا صاحب یو آر وٹنس, آئی ایم رائٹ. تو اس وقت بھی ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ تھے جو اس کام میں ساتھ جڑے. بہت سارے لوگوں کو ہم نے آبجیکٹ اٹھایا. یہاں بیٹھے قونصلیٹ کے اندر موجود پاکستانی قونصلیٹ نیو یارک کے اندر, یہاں بیٹھے ہمارے ادارے کیا کر رہے تھے, ہمارے ادارے کے افسران یہاں بیٹھے تھے. قادیانی نواز قونصلیٹ پوری قادیانی نواز بن کے رہ گئی تھی. قادیانیوں کے کھانے, قادیانیوں کے اوپننگ اسٹیٹ سیریمنیز, قادیانیوں کی پروموشنز, قادیانی کو اٹھا کے چیف آف آرمی اسٹاف سے ملاقاتیں, ان کو یہاں جب باجوہ یہاں آیا تو باجوہ کے ساتھ ملوایا. جب یہ قادیانی یہاں سے جو لیڈ کرتا ہے نیو یارک کے اندر, لانگ آئیلینڈ کے اندر, آپ سبھی جانتے ہیں, جب یہاں سے جاتا ہے تو باقاعدہ جی ایچ کیو میں ملاقاتیں ہوتی ہیں. یہ ملاقاتیں آپ ان کے ساتھ کس لیے کرواتے ہیں, کیوں کراتے ہیں؟ اگر ٹھیک ہے وہ پاورفل لوگ ہیں, ان کے سسٹم ہے, یہاں پر بھی پاورفل ہے. بین الاقوامی سازشیں ہمارے ملک کے خلاف چل رہی ہیں, آج سے نہیں چل رہی, بہت پہلے سے چل رہی ہیں. ہمیشہ سے یہ فتنہ بنایا ہی انہیں کا ہے, یہ فتنہ لگایا ہی انہیں کا, پروان انہوں نے چھڑوایا ہے اور پاکستان کے اور اسلام کے خلاف چھڑوایا گیا. مگر حیرت یہ ہوتی ہے کہ آپ جو بیچ میں بیٹھے مسلمان افسران ہیں, جو بیچ میں بیٹھے مسلمان جرنیل ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں, وہ کہاں سوئے ہوئے ہیں. آخر یہ جب ہم اسلام کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو آپ اس حملے کو کس طرح سے جانے دیتے ہیں؟ آپ ایک مسلمان ہیں, پاکستانی آپ بعد میں ہیں, جرنیل آپ بعد میں. اور یہ بات آپ کو اچھی طرح سمجھنی ہوگی کہ آپ پوری مسلم امہ کے اوپر اس طرح حملہ نہیں کر سکتے. یہ سازش جو آپ کھیلنے کی کوشش کر رہے تھے, ترامیم ڈلواتے ترامیم نہیں ہوئی, تو آج آپ نے 298B اور 298C کا یہ سازش کر کے باقاعدہ جسٹس فائز عیسیٰ جیسے بدبخت, یہ بدبخت ہے جو اس کا مرتکب ہوا اور اس نے ناموس رسالت کے اوپر حملہ کیا. یہ باقاعدہ ایک حملہ ہے. 1973 کے اندر آئین مکمل ہو چکا تھا. آئین کے مکمل ہونے کے بعد آپ کا یہ ڈومین ہی نہیں ہے. اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں تھی, میں عالم نہیں ہوں, میں اسلام کے, ابھی یہ ہمارے امام بیٹھے ہیں مدثر حسین صاحب, بے شمار دفعہ میں انہیں کال کرتا ہوں, بے شمار رہنمائی لیتا ہوں کیونکہ مجھے نہیں پتا ہوتا. میں امام صاحب سے کہتا ہوں امام صاحب یہ مسئلہ ہے یا یہ پرابلم ہے, مجھے اس پہ ذرا گائیڈ کرتے ہیں, ان کی گائیڈنس لیتا ہوں اور اس پہ جو مجھ سے جتنا عمل ہو سکتا ہے میں پورا عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو اگر آپ کی سمجھ میں نہیں تھا, آپ اسلام کو نہیں جانتے, آپ کو نہیں پتا, تو آپ کو ایسے کیسز, پہلی بات ہے سننے سے پہلے آپ کو اسلام کے بارے میں پورا پڑھنا چاہیے تھا, ایک ایک آیت کو پڑھنا چاہیے تھا. امام بیٹھے ہیں, عالم بیٹھے ہیں, اسلامی کونسل موجود ہیں, ان سے رہنمائی لیتے. ایوان میں, پارلیمنٹ میں سب لوگ موجود ہیں جنہوں نے آئین پڑھا ہے, جس پہ وہ روز اس کے اوپر عمل کرتے ہیں. آپ ان سے رہنمائی لیتے. دوسری جماعتیں موجود ہیں, ان سے رہنمائی لیتے. مگر آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا. آپ نے پروسیکیوٹر کو بات تک نہیں کرنے دی. آپ چونکہ یہ سازش جو ہے بین الاقوامی سازش, اس کے تحت آپ کو آلریڈی یہ کام کرنا تھا اس وقت جب پاکستان, ہم روز بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, پاکستان اپنے مشکل ترین دور سے گزر رہا ہے, مشکل نازک موڑ سے گزر رہا ہے. لیکن پاکستان اس وقت ان حالات میں واقعی نازک موڑ سے گزر رہا تھا. جس وقت لوگ جو ہے, جس وقت آپ نے عوامی مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈال رہے تھے آپ لوگ, اس وقت ڈاکہ ڈالتے ہوئے آپ نے عوام سے ان کا ہر قسم کا الیکشن لڑنے کا حق چھینا. آپ نے ان لوگوں کو دبایا, عوام کی طاقت کو دبانے کی کوشش کی. سراسر زیادتی اور ظلم دھایا ہوا تھا آپ نے. اور اس وقت لوگ جو ہے وہ آپ کا گریبان پکڑنے کے لیے تیار تھے, کیونکہ فارم 45 لوگوں کے پاس موجود تھے. وہ جانتے تھے وہ آج نہیں, کل نہیں, پرسوں آپ کا گریبان پکڑ لیں گے. قوم کو دوسری جانب الجھانے کے لیے
اس نازک وقت میں جب قوم اس وقت الیکشن میں الجھی ہوئی تھی، آپ نے یہ 298B اور 298C کو چھیڑا اور مسلمانوں کے اوپر موسیٰ رسالت پہ حملہ کیا، مسلمانوں کے دل دکھائے. میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں قاضی صاحب، نہ یہ آپ کا ڈومین ہے، بہتر ہے کہ دین سے چھیڑ چھاڑ نہ کریں. پاکستان کا آئین 1973 کمپلیٹ ہو چکا تھا، اس کو چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ ورنہ یہ آپ کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا اور ہمارے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا. یہ بات آپ کو اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے. تو پاکستانی میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اس سازش کو آپ یہ سمجھیے، یہ کام آج اتفاق سے نہیں ہوا ہے، باقاعدہ پوری پلاننگ کے ساتھ ہوا ہے. میں اپنے اداروں کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں، اپنے اداروں میں بیٹھے افسران کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ سب سے پہلے مسلمان ہیں. آپ پہ جتنا مرضی انٹرنیشنل پریشر ہو، جو مرضی پریشر آئے، IMF کی کنڈیشنز آئے، مگر آپ اللہ پہ ایک دفعہ اعتقاد تو کیجئے، بلیو تو کیجئے، سچا اعتقاد تو رکھیے. مشکلیں آئیں گی، ضرور آئیں گی،